السلام علیکم، گڈ ایوننگ نمسکار ٹو ایوری ون. میں ہوں فخر یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج بات کروں گا ون آف مائی فیوریٹ اسپورٹس کرکٹ کے حوالے سے. اور کرکٹ میں ایشیز سیریز کیا بات ہے یار. مطلب مزہ آ جاتا ہے. 5 ٹیسٹ کی سیریز ہوتی ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان. ایک دفعہ یہ ایک سال جو ہے آسٹریلیا میں ہوتی ہے اور ایک سال جو ہے یہ انگلینڈ میں ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے, جس طرح ورلڈ کپ کا ایونٹ کہہ دے یا پاکستان ہندوستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے, سیم لائک دیٹ لوگ بہت پسند کرتے اس کو. لیکن ایشیز سیریز تو آسٹریلیا نے اپنے نام کر لیا. 4 ٹیسٹ وہ جیت گئے اور غالباً ایک ڈرا ہوا ہے. 4-0 سے یہ سیریز جیتے ہیں آسٹریلینس. تو نو ڈاؤٹ بہت بڑی بات ہے. لیکن میرا آج بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ رسپیکٹ کرنا, دوسرے کے ریلیجن کا رسپیکٹ کرنا وہ کیسا ہوتا ہے. یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آسٹریلین ٹیم اس وقت جس دن انہوں نے ایشیز سیریز اپنے نام کی, اور وہاں پہ ان کا اپنا ایک سیلیبریشنز کا طریقہ ہے. وہ مطلب مختلف قسم کی بوٹلز اور شیمپینز اور یہ وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. انگلش ٹیمز ساری کرتی ہیں یہ, تو انہوں نے وہ کر رہے تھے. اور عثمان خواجہ جو ہیں وہ ایک سائٹ پہ تھے, تھوڑا سا ڈسٹنس پہ ان لوگوں سے تھے. تو پیٹ کمنس جو ان کے کیپٹن ہیں, انہوں نے کیونکہ ٹمپین اینڈ ٹائم پہ ایشیز سے تھوڑا سا عرصہ پہلے ان کا کوئی ایک مسئلہ بن گیا تھا, جس کی وجہ سے اس کو مطلب بیک فٹ پہ جانا پڑا, اور پیٹ کمنس کو کپتان بنایا گیا. بڑا اچھا آل راؤنڈر, بڑا زبردست قسم کا بالر, اور نو ڈاؤٹ کہ بڑا اچھا کپتان بھی انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا. انہوں نے اپنے پلیئرز کو کہا کہ بھائی رک جاؤ, عثمان کو بھی ساتھ ملاتے ہیں, آپ اپنی یہ بوٹلز اور یہ ساری چیزیں سائٹ پہ رکھ لیں, کیونکہ وہ اس سیلیبریشن سے تھوڑا سا سائٹ پہ ہے, اور پھر ہم بعد میں کر لیتے ہیں. تو انہوں نے ان کے جتنے پلیئرز تھے 15 کا اسکواڈ تھا, انہوں نے وہ بوٹلز وغیرہ سائٹ پہ کی, عثمان کو اشارہ کیا, عثمان خواجہ آئے, ان کو مطلب جوائن کیا, ٹرافی اٹھائی اور وہ سیلیبریشن جو ہے وہ منائی. دیکھنے کو یہ ایک بڑی معمولی سی چیز لگتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یار مسلمان جو ہے وہ کوئی شراب نہیں پیتے یا کوئی اس قسم کی چیز نہیں کرتے, بالکل کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا اور وہ مطلب اپنے آپ کو سائٹ پہ رکھتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے. اگر وہ کر سکتا ہے تو ایک مشکل کام ہے آج کل کے دور میں, لیکن جو کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ میں مسلمس کی بات کروں, کوئی بھی ریلیجن کے لوگ جو نہیں پیتے وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا, اور وہ اپنے آپ کو سائٹ پہ رکھتے ہیں. ہاشم آملہ کے بارے میں ہم نے سنا, جو ساؤتھ افریقن ٹیم کے ساتھ رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی میں نے سنا کہ یار جو ان کے جو دوسرے نان مسلم پلیئر ہوتے تھے اسکواڈ میں, بہت زیادہ ان کا اس بارے میں خیال رکھتے تھے. یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوئی, لیکن افسوس ہوا اپنے آپ پر. یعنی ہماری ٹیم کے اندر ایک بیچارہ ہمارا وہ لیگ اسپنر, میں نام بول رہا ہوں ان کا, دانش کنیریا صاحب, وہ ہمارے ایک بیچارے مطلب ہندو مذہب سے تھے, اور اس کو اتنا تنگ کیا جاتا تھا. مطلب کیوں یار, اگر وہ ریلیجن وہ فالو نہیں کرتا کہ اب آسٹریلین ٹیم میں ایک مسلم پلیئر ہے یہ, لیکن باقی جو اسکواڈ ہے 15 کا یا 11 لوگوں کی ٹیم ہے, اس کے 10 کے 10 نان مسلم ہے, لیکن کیوں کہ یار وہ ایک جو ہے اس ایک کی وہ 10 اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. مطلب وی شوڈ لرن سم, جسے کہتے ہیں نا کہ گڈ لیسن فرام دیز پیپل. ہم کیا کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے خلاف جو ہے ہمارے ریلیجن کے خلاف سازش کر رہے ہیں, یہود کے لوگ کر رہے ہیں, عیسائی کر رہے ہیں, تو فلاں کر رہے ہیں, ڈمکا کر رہے ہیں. پورا دن ہم نہیں تکتے یہ والی باتیں کرتے ہوئے, لیکن اپنے گریبان میں یقین کریں کہ ہم نہیں دیکھتے. اور اسپیشلی میرے ملک میں جب میں اس طرح کی چیز دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے. محمد یوسف صاحب جب وہ کرسچین اس کو فالو کرتے تھے, ریلیجن کو, یوسف یوحنا کے نام سے جانے جاتے تھے, ون آف دا مطلب بیسٹ آل راؤنڈر سوری کہہ رہا ہوں بیٹسمین ہوا کرتے تھے, یونس خان اور یوسف بھائی. لیکن یار آپ اس کو اس کے ریلیجن سے کیوں تولتے ہیں؟ وہ ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے, یہاں پہ وہ کسی مطلب جسے کہتے ہیں کہ دین کی تبلیغ کے لیے نہیں آیا ہوا. اگر وہ کسی بھی ریلیجن کو فالو کرتا ہے تو آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. یہ آپ کا دین تو آپ کو یہ بتاتا ہے.
क्या आप उसकी मतलब आपको ये थोड़ी वो कहता है कि यार मैं क्रिश्चियन हूं तो आप सारे क्रिश्चियंस बन जाओ, मैं हिंदू हूं तो आप सारे हिंदू बन जाओ, ये तो कोई नहीं कहता। लेकिन एटलीस्ट उसकी मतलब उसकी जिंदगी को अगर आसानी नहीं पैदा कर सकते तो उसकी जिंदगी के लिए मुश्किलें पैदा ना करें। वो बेशक क्रिकेट टीम के हवाले से बात हो, ये क्योंकि क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट टीम की बात नहीं है, हमारे ऑफिस में इस तरह की चीजें होती हैं, ऑफिस में हमारे इस तरह के दूसरे रिलीजन के लोग होते हैं। अगर रमजान है तो हम कहते हैं कि यार हम तो रोजे रख रहे हैं। भाई अगर रमजान का महीना है, आप रोजे रख रहे हो, आप उस रिलीजन को फॉलो करते हो, अगला तो नहीं करता। अगले को तो भाई उसके लिए पानी का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, ये एक एक जिसे कहते हैं ना गुड गेस्चर्स के तौर पे आप लोग और मैं कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली हम ये चीज नहीं करते। हम ये कहते हैं भाई हम तो भाई बड़े जिसे कहते हैं कि सुपर्ब किस्म के महान किस्म की कौम है यार, हमारी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या करते हैं अपनी उन चीजों की वजह से, हमारी रिलीजन तंगी नहीं पैदा करता, ये हम लोग करते हैं। यकीन करें कि हम लोग करते हैं, हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज होती है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ब्लास्फेमी का लॉ है, उसका मिस यूज होता है, इतना ही होता है जिसकी कोई हद नहीं। अगर हमें कोई किसी को मतलब हम काबू नहीं कर सकते तो हम कहते चलो यार रगड़ दो इसको ब्लास्फेमी। अभी भी एक 26 साल की लड़की का केस आ रहा है, बेचारी को डेथ सेंटेंस हुआ है। और पता नहीं आगे क्या होता है, लेकिन इल्जामात ज्यादातर ये होता है कि बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है लोगों के बारे में, लोगों की जिंदगियां मतलब अजाब बनाई जाती हैं सिर्फ इसीलिए कि आप भाई अगर आप एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं और आप कलमा गो हैं, कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, तो इसमें क्या कमाल है आपका कि आप दूसरों की जिंदगियां जो है वो अजीरन कर देंगे, दूसरों की जिंदगियां तंग कर देंगे, दूसरों से जीने का हक छीन लेंगे। ये हक तो आपको किसी ने भी नहीं दिया हुआ, ना आपके रिलीजन ने दिया हुआ, ना आपके खुदा ने दिया हुआ, ना आपके रसूल ने दिया हुआ, ना किसी और ने दिया हुआ। तो ये वाली एग्जाम्पल यकीन करें, क्या अगर मतलब ये वाली चीज हम कहीं और अपने पाकिस्तान में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई इस तरह का हो कि मतलब लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये हम होते इनकी जगह, हम करने देते? सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम करने देते। कि हमारी टीम के अंदर अगर एक क्रिश्चियन होता लेट सपोज और हमारे 10 मुस्लिम लड़के होते, तो हम उनको इस तरह का स्पेस देते कि यार अपनी ये चीजें रोक लो, मतलब उसको साथ शामिल करके उसके बाद बाकी कर लेना। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम ऐसा करते। अफसोस के साथ ये मैं नहीं कहता, क्रिकेट टीम में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बड़े डिसेंट किस्म के लोग भी हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अफसोस ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द में, हमारे ऑफिस में, हमारी सोसाइटी में, जो लोगों को इस चीज पे मजबूर करते हैं। और एक चीज मुझे जो जिस चीज का सबसे ज्यादा अफसोस होता है, अगर कोई दूसरे रिलीजन का आदमी है तो पहले सवाल, यार आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? यार खुदा के बंदे, क्यों क्यों कर मतलब उस बेचारे को, भाई उसने मुसलमान होना है, वो अगर हिंदू है उसने हिंदू रहना है, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन रहना है, सिख है सिख रहना है, या कोई और रिलीजन है वो रहना है, ये उसकी मर्जी है। उसको अगर बेहतर लगेगा तो वो कर लेगा, नहीं बेहतर लगेगा तो मेरे ख्याल में आप और मैं बहुत है, मतलब 1.5 अरब अगर हम सही इंसान बन जाए तो बहुत है। लेकिन इंसानियत अगर हम में आ जाए तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी और अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि लोगों को इससे हमारे यानी यानी यकीन करें कि मैं पैट कमिंस मतलब ना तो मैं कभी मिला और ना मुझे लगता है कि कभी मेरी मुलाकात होगी, लेकिन मैं देखता हूं क्योंकि क्रिकेट का शौक रखता हूं। तो इस वजह से ये जब चीज मेरे आई तो मतलब सामने से गुजरी तो मैंने कहा यार कितना मतलब जबरदस्त किस्म का एक जिसे कि एग्जाम्पल सेट किया हम लोगों के लिए। यानी हम लोगों के लिए हमें ये इसको करने पे मजबूर किया जाता है कि यार आप अपने गिरेबानों में भाई भाई साहब झांको जरा, दुनिया ऐसी नहीं है जिस तरह आप लोग बनाते हैं। दुनिया इस तरह तंग नजर नहीं है जिस जिस तंग नजरी का आप और मैं मुजाहरा करते हैं। ये मतलब छोटी छोटी चीजें, अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में किसी और रिलीजन का आदमी रहता है, कोई और हमारे पड़ोसी रहते हैं, तो यकीन करें उनको मतलब फैसिलिटेट करें। यकीन करें कि आप मैं कहता हूं ना कि आप जाके देखना शुरू कर दें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी जिंदगी में कितनी आसानियां पैदा होती हैं। बिलीव मी, मैं आपको मतलब मैं जिसे कहता कि मैं आपको ये कहता हूं, मतलब इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये बात।
ان کو آپ جو ہے نا ان کی زندگیوں میں آسانی، ویسے تو کسی کی زندگی میں بھی آسانی اگر آپ پیدا کریں گے تو آپ کے لیے خود بخود آسانیاں بنتی جائیں گی. لیکن اگر وہ لوگ جو کم ہے آپ کی سوسائٹی میں، میری سوسائٹی میں، ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی رسپانسبلٹی یا ان کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے. اس لیے پھر ان کو اگر اس طریقے سے ہم مطلب کرنا شروع کر دیں، یقین کریں آپ دیکھتے جائیں کہ یہ جو سوسائٹی ہے نا، یہ واقعی میں ہم جنت جنت کی بہت زیادہ رٹ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، صبح دوپہر شام ہم یہی لگائے ہوتے ہیں کہ یار یہ دنیا جنت ہے، لیکن اگر ہم اس کو بننے دیں، رہنے دیں تو سب کچھ صحیح ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہم نہیں کرتے. دانش کنیریا صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا، یا اس طرح کی اور بہت ساری ایگزامپلس. ہمارے سی ایس ایس آفیسرز بھی شکر ہے کہ کرسچین بھی اب بن رہے ہیں بہت عرصے کے بعد، ہندو بھی بن رہے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی سپیریئر سروسز تو کہا جاتا ہے، لیکن ان کو وہ جو اسپیس ہے جو باقی کسی کو مطلب حاصل ہوتا ہے کہ ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، ڈی سی ہے، کسی ڈسٹرکٹ کا اسسٹنٹ کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے کسی ڈسٹرکٹ کا، تو جو اتھارٹی تو قانونی طور پہ ان کے پاس بھی وہی ہے، کسی کرسچین، کسی ہندو، کسی سکھ کے پاس بھی وہی ہے جو ایک مسلم کے پاس. لیکن ہم نے ان کے ارد گرد اسپیس کم کی ہوئی ہے. یہ ہم کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس بلاسفیمی والا جو بندوق ہے ان کے سامنے ہم رکھ دیتے کہ بھئی اگر آپ کچھ کریں گے تو آپ کے اوپر یہ لگا دیں گے، پھر کرتے رہنا، سڑتے رہنا جیل میں. کیونکہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی بہت زیادہ سلو ہے انفارچونیٹلی. پھر ہوتا کیا ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ برا بلا کہتے ہیں، اور ہمیں پھر برا لگتا ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں. یقین کریں کہ اگر ہم آج سے یہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ یار جو بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یار یہ سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں وہ بھی اچھے خاصی تعداد میں ہیں، اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو دیکھتے جائیں کہ یار آپ کی زندگیاں، آپ کی سوسائٹی، آپ کے ملک، ارد گرد کی چیزیں کیسی بہتر اور پازیٹیو چینجز آپ کو ملیں گی تھینکس ٹو آسٹریلین کرکٹ. اور ہاں، یہاں پہ میں تھوڑا سا ذکر ہندوستانی کی ٹیم کا بھی کروں گا، کیونکہ وہاں پہ بھی اکثر عرفان پٹھان صاحب جیسے، ظہیر الدین صاحب جیسے کپتان رہے ہیں، ابھی شامی اور سراج اور اس طرح کے جو ینگسٹرز ہیں وہ وہاں پہ کھیل رہے ہیں. اور زبردست، کیونکہ ایک اچھی چیز ہے، لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یقین کریں مزہ آتا ہے. ریلیجن تو آپ کا اپنا ہے، آپ جانے، میں جانوں، میرا خدا جانے. وہ عبدہ پروین صاحبہ کی ایک غزل ہے، تو وہ جانے اور اس کا کام جانے کہ وہ کس کو کہاں پہ ڈالتا ہے اور کس کو کہاں لے کے جاتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن اگر ہم ساتھ رہتے ہیں تو انسان پھر انسانوں کی طرح رہے تو بہت اچھا ہے. خیر، بات تھی اس حوالے سے تو میں نے کہا کیونکہ کرکٹ کے حوالے سے تھی اور ساتھ میں ریلیجن کا بھی ایک آ رہا تھا، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر.